اتنا ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنا جلوہ کہتا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ہر ایک چیز کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، کائناتوں کو، ان کے نظم کو، ان کی ترتیب کو اس نے اپنی دلیل بنایا، مگر محمد مصطفیٰ کو اپنی برہان اعظم بنایا۔ قرآن کی روح سے، سورہ حجرات کی روح سے آپ کسی شخص کا ایسا عیب بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس میں نہ پایا جاتا ہو، اور ایسا عیب بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس میں پایا جاتا ہو۔ قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے آج کی اس بابرکت شب میں حاضر ہونا اور اس بابرکت محفل پاک میں شریک ہونا سعادت کی اور اعزاز کی اور افتخار کی بات ہے۔ آپ سے دو تین گزارشات عرض کروں گا جو میرے خیال میں ہمارے ایمان کے اعتبار سے اور ہمارے عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہوں گی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کوئی مجمع گرمانے والا اس طرح خطیب نہیں ہوں۔ چند آپ سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات ہوں گی، اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو ہمارے لیے یقیناً توشہ آخرت بن سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ ایمان کا انسان کی زندگی کے اندر جو عمل ہے وہ ایک تبدیلی کے لیے اور اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا ایمان انسان اختیار کرے جو اس کے کردار میں، اس کے ہونے میں کوئی واضح اور مثبت تبدیلی نہیں لاتا، تو اس میں انسان کو اپنے ایمان کے اندر مزید غور کرنے اور اس کو مزید گہرائی سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو ایمان ہے اس کا بنیادی مقصد اور تقاضا ہی یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو تنزل سے لے کے ترقی کی طرف لے جائے۔ جہاں وہ گرا پڑا ہے اسے اس گرے پڑے ہونے سے اٹھا کر وہ معاشرتی طور پہ، اصلاحی طور پہ، کردار کے طور پہ، دین اور دنیا دونوں حوالوں سے ایک بہتر انسان اور ایک بہتر معاشرہ بنا دے۔ لیکن اگر وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر، جو کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا انسان کا مدعا ہو سکتا ہے، تو اس وقت انسان کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پہ چوک رہا ہوں اپنے علم میں، اور کس جگہ پہ چوک رہا ہوں اپنے عمل میں۔ ایمان جو پہلی چیز جوڑتا ہے انسان کے اندر، وہ اس کی اس بات کی صداقت کا یقین ہے کہ میں اس دنیا میں کسی مقصد کی خاطر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ دنیا میرا مقام مسافرت ہے، میرے لیے قیام گاہ ہے، میری حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ حقیقی منزل جو ہے وہ انسان کی اس زندگی کے بعد اسے ملتی ہے، جو آخرت کے اندر اسے ملے گی۔ یہ دنیا اس کی امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر اس کی جو جستجو ہے اور جو طلب ہے وہ اپنے ایمان کی بازیافت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ دو طرح کے لوگوں کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔
ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہے، وسائل کی فراوانی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹرز علاج کے لیے اسے دستیاب ہیں، اور جب اسے موت آتی ہے، بستر مرگ پہ جاتا ہے، آج کل کی اگر زبان میں اسے کہیں تو سب سے بڑے اور سب سے مہنگے فرنیچر برانڈ کا بیڈ لگا ہے اور اس پہ سب سے مہنگا بستر جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ بچھا ہے، اور اس پہ وہ شخص لیٹا ہے، لیکن آخری سانس اس کے چل رہے ہیں، اور ان آخری لمحوں اور آخری سانسوں میں وہ اپنی جان جب اس کے سپرد کرتا ہے تو وہ کلمہ شکر یا کلمہ ایمان پہ نہیں بلکہ اپنی جان کلمہ کفر کے اوپر سپرد کرتا ہے، اس کو موت کلمہ کفر پہ آئی۔ یہ ایک شخص کی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسرا شخص ہے، مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، زیادہ مال و دولت نہیں رکھتا، وسائل نہیں رکھتا، علاج کے لیے بہتر سہولتیں میسر نہیں، بہتر طبیب میسر نہیں، بہتر ادویات میسر نہیں، ایک مزدور ہے، اپنی چھت موجود نہیں ہے، اپنی رہائش نہیں ہے، باہر گلی کی نکڑ پہ وقت آخرت آ جاتا ہے اس کا، لیکن جب مرنے لگتا ہے اس مفلسی میں، اس غریبی میں، جب وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، اس کی موت کلمہ کفر یا کلمہ ناشکری پہ نہیں بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پہ نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمانیاتی نقطۂ نظر سے اس دنیا سے کامیاب کون گیا ہے؟ ایک کے پاس جو پہلی مثال میں نے دی اور جو بری مثال ہے، جو پہلی مثال ہے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، دیکھ بھال کرنے کے لیے بیسیوں نوکر چاکر ارد گرد گھومتے ہیں، ہر چیز دستیاب ہے، لیکن آپ اور میں اور ہر ذی شعور اور ایمان یا مذہب کو سمجھنے والا آدمی آپ کو بتائے گا کہ وہ دنیا سے ناکام گیا، اس لیے کہ کامیابی وہ ہے جو دم آخرت نصیب ہوتی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، بھائیوں، ایک دوسرا شخص وہ ہے جب مرنے لگا، وسائل نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا، مگر موت کلمہ حق کے اوپر نصیب ہوئی ہے، تو ہمارے نزدیک وہ شخص اس دنیا سے کامیاب گیا جسے موت کلمہ حق کے اوپر آئی، موت شکر کے کلمے پہ آئی، موت یقین کے کلمے پہ آئی۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مومن کے نزدیک اس دنیا سے کامیاب جانے اور اس دنیا سے ناکام جانے کا مفہوم کیا ہے۔ ایمانیاتی زندگی کے اندر کامیابی اور ناکامی کس بات کے اوپر انحصار رکھتی ہے؟ جو ہم اپنے پیمانے بناتے ہیں، ہمارے پیمانے اس دنیا کے اندر مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان ہمارے لیے پیمانہ مقرر کرتا ہے وہ پیمانہ مختلف ہے، وہ اسے آخرت کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے کہ اپنے لیے آخرت کا سامان کس نے پیدا کیا، اور ہم اسے دنیا کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہاں دنیا کا سامان اور متاع اور مال کس نے جمع کیا۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی بجائے آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اپنے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو اس دنیا کا مال سمجھ کے صرف نہیں کرتا بلکہ اپنی آخرت کا مال سمجھ کے صرف کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے یہاں کیا ہے وہ اچھا کیا تو آخرت میں اس کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، جس نے برا کیا آخرت میں اس کے عمل کے مطابق صلہ ملے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر نیکی کرو گے اس نیکی کا نفع
تمہارے اپنے ہی نفس کو ہے، اور اگر برائی کرو گے اللہ تمہاری نیکی سے بھی بے نیاز ہے، اللہ تمہاری برائی سے بھی بے نیاز ہے۔ نیکی کرو گے نیکی تمہارے نفس کو فائدہ دے گی، اگر برائی کرو گے وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے بری ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں جو بات انسان کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ میرے لیے جو آخرت کا راستہ ہے وہ کیا ہے، ایمان کا راستہ کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایمان کا راستہ، آخرت کا راستہ، اس دنیا سے جو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کی زندگی کے اندر اتارا، جس طرح کے ماحول کے اندر اتارا، اس کے لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن التقویم بنا کے بھیجا۔ پرندے ہیں، درندے ہیں، پھول ہیں، جمادات ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اور انسانوں میں جو فرق ہے، اس فرق میں انسان کی حیت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیسا کیا ہے، ہمیں بنایا کیسے ہے۔ اس بنانے میں ہمارے اندر جو اعتدال صورت اس نے رکھا، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی جوہر جو اس نے ہمارے اندر رکھا وہ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کی طاقت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جب انسان مالا مال اور متصف ہو کے آیا ہے، اس نے پتھر کے دور سے نکل کے یہ دنیا تشکیل کی ہے جس کے برقی قمقموں کے نیچے، جس کے 5G اور 6G کے دور کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر آج ہم اپنی عقل کے بل بوتے پہ یہاں تک آ کے پہنچے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بار بار عقل والوں کو مخاطب کیا، یا اولی الابصار کہہ کے، یا اولی الالباب کہہ کے اپنی نشانیاں بتائیں انفس کے اندر، آفاق کے اندر، اور یہ بتایا کہ ان کے اندر غور وہ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والوں کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ عقل والوں کی دو بنیادی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائیں، ایک یہ کہ وہ غور و فکر کریں، اور دوسری یہ کہ وہ اس غور و فکر کے نتیجے میں جس مقام پہ پہنچیں اس چیز کو اپنے لیے ایک راستے کے طور پہ اختیار کریں۔ انسان غور و فکر کرتا ہے میرے لیے راستہ کیا ہے، اس راستے کے نتیجے میں اس نے اپنے لیے عمل کا انتخاب کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ آزماؤں تم میں احسن عمل کس نے اختیار کیا تھا۔ عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ جو راستہ اپنے لیے مرضی چن لیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن چند لمحے آپ کی توجہ حکیم الامت، شاعر مشرق، عارف لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال کی طرف کروانا چاہتا ہوں، جن کے پیغام کو اور جن کی زندگی بھر کی جستجو کو ہم رفتہ رفتہ بھول رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کہ ہم جو بدعمالی کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، جو خرابی کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی تقدیر میں لکھا تھا، اور لہٰذا میں یہ برائی کرنے کے لیے اس کی تقدیر کا محتاج تھا، اب اس نے اپنی مشیت میں یہ لکھ دیا تو مجھ سے تو یہ برائی سرزد ہونی ہی ہونی تھی۔ میں اس مشیت کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ میں اس تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ اس کی مثال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر تقدیر پرستی کا ایک بدتر تصور پیدا ہوا، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اقبال کے نزدیک
اگر آپ خطبات اقبال پڑھیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، جو 7 خطبات ہیں حضرت علامہ کے، ان میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور مسلمانوں نے کربلا سے اختیار کیا کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا سانحہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پہ جو ظلم کیا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ظالموں کے پاس نہ تھی سوائے یہ کہنے کے کہ یہ خدا کی مشیت میں لکھا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، یہاں سے 2 افکار جنم لیتے ہیں، ایک وہ فکر ہے جو تمہارے جد اعلیٰ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فکر ہے، اور دوسری وہ فکر ہے جو تمہارے بدترین دشمن ابلیس کی فکر ہے۔ اللہ نے امر کیا فرشتوں کو سجدے کا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جن تھا اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے بعد میں کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اس نے اور بھی جسٹیفیکیشنز دی، جن میں ایک جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ تیری مشیت میں ہی نہ تھا۔ اگر تیری مشیت میں نہیں تھا تو میں کیسے سجدہ کر سکتا تھا؟ اپنی غلطی کو، اپنے تکبر کو اس نے اپنی غلطی، اپنا جرم ماننے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کی طرف لوٹایا۔ آدم علیہ السلام کو ایک حکم کیا کہ لا تقربا هذه الشجر، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ اس درخت کے قریب گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے پہ آدم علیہ السلام کو حبود کا حکم فرمایا، وہ جنت سے زمین پہ آئے، لیکن زمین پہ آ کر بھی آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا جس کام سے تو نے منع کیا تھا یہ کرنا تیری مشیت میں نہ لکھا ہوتا تو شاید میں نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام نے اس واقعے کو، اپنے اس عمل کو انہوں نے خدا کی مشیت پہ نہیں لوٹایا، بلکہ اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تیری بے نیاز ذات کے سامنے ہم تیری مشیت کا بہانہ نہیں بناتے، اپنے عمل کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دوبارہ اس شعر کو پڑھیں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم اپنی بدعمالیوں کو، اپنے سیاہ کرتوتوں کو مشیت پہ اور تقدیر پہ تھوپتے ہیں۔ تقدیر برحق ہے، تقدیر بجا ہے۔ میں نے ایک کسی مقرر سے یہ بات سنی تھی، انہوں نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریفر کیا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین تقدیر کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے اپنا ایک پاؤں اٹھا لو۔ اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اٹھائے رکھو اور ساتھ دوسرا بھی اٹھا لو۔ تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تقدیر اور یہی قضاء و قدر ہے، کچھ چیزوں کا تجھے اختیار ہے، کچھ چیزوں کا تجھے اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے، میں کس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میں اپنی چوائس سے نہیں ہوا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ میری سانسیں کتنی لکھی ہیں زندگی کی، یہ اس کی تقدیر ہے، اس میں میری چوائس نہیں ہے۔ میں ابدی زندگی چاہتا ہوں کہ میرا یہ جسم کبھی نہ مرے، ہزاروں برس تک جیتا رہے، اس کا سائنسی امکان ہو یا نہ ہو، لیکن آج تک عملاً ایسا نہیں ہو سکا کہ انسان اپنے آپ کو زندہ حالت میں محفوظ کر لے۔ اگر فرعین مصر نے اپنے جسموں کے ساتھ کیا بھی تو وہ محض حنوط شدہ ان کی مردہ میتیں تھیں۔ یعنی میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے جسم میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئے بغیر جیسا آج ہے اسی طرح اس کو آگے بڑھا سکوں، یہ اس کی تقدیر ہے۔ میں نے کب مرنا ہے، میری موت کا وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے، مقام اس نے مقرر کر رکھا ہے، جسے بدلنے کا مجھے اختیار نہیں ہے، میری چوائس نہیں ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جو میں اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، لیکن اس کے علاوہ بے شمار ایسے اعمال ہیں جن کا میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی زندگی غصے، حشم، وحشت اور ایک بے قابو ضابطے کے ساتھ گزارنی ہے، یا میں نے اپنی زندگی تحمل، برداشت، ادب اور اختیار کے ساتھ اپنے نفس کے اوپر ضبط کر کے گزارنی ہے۔ یہ مجھے چوائس ہے۔ مجھ سے ایک شخص باہر سڑک پہ جاتے ہوئے راستہ پوچھتا ہے، راہگیر ہے، مسافر ہے، میں نے اسے راستہ ٹھیک بتانا ہے یا غلط بتانا ہے، یہ خدا کی مشیت نہیں، یہ میرے عمل کا اختیار ہے کہ میں اسے راستہ کیسے بتاتا ہوں۔ اس عمل کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے جسے میں نے قبول کرنا ہے۔ میں اگر فیکٹری کا مالک ہوں، میں اس میں کس طرح کا مال بنا رہا ہوں، وہ مضر ہے انسانوں کے لیے یا مفید ہے انسانوں کے لیے، میں اسے زیادہ مضر کرتا ہوں یا زیادہ مفید کرتا ہوں، یہ اس کی مشیت، یہ رضا وہ تو اہل علم ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن اقبالین فلسفی کے اندر جو اقبال نے قرآن کی اور اسلام کی اور دین کی شرح کی ہے، اس کے مطابق یہ ذمہ داری قبول کرنا انسان پہ لازم ہے کہ جو عمل کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر بنی نوع انسان ہو، اگر آدم کو اپنا جد اعلیٰ کہتے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو نیکی کی وہ تم نے اپنے لیے کی، جو برائی کی وہ تم نے اپنے لیے کی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تم اپنے آپ کو درختوں کی سطح پہ نہ رکھو کہ جو تقدیر درخت کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ تقدیر تمہارے لیے ہے۔ تمہیں عمل کے ارادے کی چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار پہ تمہارے سے پرسش ہوگی۔ اگر تمہیں اختیار ہی نہیں دیا گیا، چوائس ہی نہیں دی گئی، تم سے پرسش کس بات پہ ہوگی؟ پرسش کے لیے اختیار ضروری ہے۔ اختیار کے لیے قرآن نے کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا ثابت کرتا ہے کہ عمل احسن اختیار کرنا انسانی ارادے میں ہے، انسانی عمل میں ہے۔ میرے دوستو آگے آئیے، یہاں سے انسان کے پاس ایمان کی زندگی کے لیے یہ راستہ کھلتا ہے کہ وہ اپنے لیے طے کرے کہ میں نے صحیح سمت میں جانا ہے یا میں نے غلط سمت میں جانا ہے۔ اور صحیح کا اور غلط کا جو معیار ہے، حق اور باطل کا جو معیار ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ذرائع عطا کیے، جن میں ایک ذریعہ انسان کے حصے ہیں۔ 5 حصے اللہ نے عطا کی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی اور لمس کی، چھونے کی۔ ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور جو علم بالحواس ہے، آج کل کی جتنی جدید سائنس ہے، اس کی ساری بنیاد ان حواس کے اوپر ہے۔ یہ اس کا اچھا پہلو ہے، اور برا پہلو یہ ہے کہ بہت سے سوڈو سائنٹسٹ ایسے کسی علم کو نہیں مانتے جو حواس سے ماورا کسی ذریعے سے حاصل کیا جائے، جیسے کہ عقل سے یا عقل سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لطافت روح عطا کی ہے وہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے عطا کی انسان کو وہ اس کی عقل ہے، کہ بعض دفعہ عقل ان باتوں کا اس بات کرتی ہے، ان باتوں کی جستجو پہ قدرت رکھتی ہے جن باتوں کی جستجو پہ انسان کی حس قادر نہیں ہوتی، حس قدرت ان پہ نہیں رکھتی، عقل ان پہ قدرت رکھتی ہے۔ تیسری چیز جو مذہب کی بنیاد ہے وہ محض تعقل نہیں، محض علم بالحواس نہیں، بلکہ وہ صادق المصدوق کی دی ہوئی خبر ہے، مخبر صادق کی خبر ہے، سچی خبر دینے والے کی خبر ہے۔ اور وہ سچی خبر دینے والا کون ہے؟ اسے دین کی زبان میں، مذہب کی زبان میں نبی، پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔ اس نبی نے جو خبر دی، اس سچی خبر لانے والے نے جو خبر دی، مثال کے طور پہ اس نے ہمیں فرشتوں کی خبر دی، مثال کے طور پہ اس نے ہمیں
موت کے بعد اٹھائے جانے کی خبر دی. مثال کے طور پہ اس نے ہمیں موت کے بعد ایک زندگی کی خبر دی، جنت اور دوزخ کی خبر دی. انہی خبروں میں اس نے جو خبریں ہمیں عطا کی، ان میں ایک خبر اس نے ہمیں ہمارے مولا کی خبر دی کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی تمہارا خالق ہے. یہ جو صورت سامنے ہے، یہ جو تصویر سامنے ہے، اس صورت کا، اس تصویر کا کوئی مصور ہے. اس مصور نے یہ صورت تراشی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو المصور کہتا ہے. اس دنیا کے اندر تم بہت نشیب اور بہت فراز دیکھتے ہو. کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہے، اس کا واسع وہ ہے. کوئی عزت میں اونچا درجہ رکھتا ہے، اس کا معز وہ ہے. کوئی رسوا ہے، ذلیل و خوار ہے، اس کا مذل وہ ہے. کوئی زندہ ہے، اس کا حی یا محی وہ ہے. کسی کو موت لاحق ہو جاتی ہے، اس کو مارنے والا وہ ہے. اور وہ خود کیا ہے؟ وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے. وہ خود نہ تمہارے اعداد میں سما سکتا ہے کہ کوئی ریاضی دان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا اپنے اعداد کے ذریعے. کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے میں نے خدا کو پہچان لیا اپنے ادراک بالحس کے ذریعے، یا کوئی عالم یہ دعویٰ کرے، کوئی عارف یہ دعویٰ کرے میں نے خدا کو پہچان لیا اپنے مشاہدے اور درجات کے ذریعے. نہ کسی عالم نے، نہ کسی عارف نے، نہ کسی ریاضی دان نے، نہ کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا اور یہ بتایا کہ وہ کیسا ہے. وہ کیسا ہے عقلیں یہ جاننے سے عاجز ہیں. وہ چھوئے جانے سے پاک ہے، احاطہ کیے جانے سے پاک ہے. اتنا ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو اپنی نشانی اور اپنا جلوہ کہتا ہے، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. اتنا اول ہے کہ ازل سے بھی پہلے ہے، ہونے سے بھی پہلے ہے. کچھ نہ تھا وہ تھا. اتنا اول ہے کہ ابتدا سے بھی پہلے ہے، اور اتنا آخر ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا ایک اس کی ذات باقی ہوگی. ہر انتہا کے بعد بھی ہے. جو آپ نے جانا وہ نہیں ہے، جو آپ نے نہیں جانا وہ ہے. عقل عاجز آ جاتی ہے اس کی قدرت کو سوچتے ہوئے. مگر یہاں آ کے انسان کے امتحان کے لیے ایک جستجو کا مرحلہ آتا ہے کہ کس کی عبادت کرتے ہو. اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے سامنے سر بسجود ہوں. اور یہ یاد رکھ لیں، لا الہ الا اللہ، صرف میں ہی ان کی بندگی کے قابل ہوں. میرے بغیر، میرے سوا اس دنیا میں اور کسی دنیا میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی بندگی یا عبادت کی جائے. بندگی اور عبادت کے لیے صرف وہی ایک سچا معبود ہے جو اپنے آپ کو اللہ کہہ کر متعارف کراتا ہے. یہاں انسان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ میں جس کی بندگی کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ میں اسے پہچان نہیں سکتا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں وہ کیسا ہے اس کی معرفت کے حق کو حاصل نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اپنے آپ کو اس کے درجہ معرفت میں بھی اور درجہ قرب میں بھی اس کے قریب لے کے جانا ہے. مگر کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ اس کی راہ تلاش کرو، اور وہ راہ کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اس کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. اور اس کے اخلاق سے کیسے متخلق ہوگے؟ اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی صفات میں غور کرو. وہ کن صفات سے اپنا تعارف کرواتا ہے، ان صفات کو اختیار کرتے جاؤ. وہ کون سی صفات ہیں؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں.
علماء کرام بیان فرماتے ہیں کچھ صفات وہ ہیں جو صفات جلال ہیں اور کچھ صفات وہ ہیں جو اس کی صفات جمال ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ موت لاحق کرتا ہے، یہ اس کی صفت جلال ہے۔ وہ قہار ہے، یہ اس کی صفت جلال ہے۔ وہ جبار ہے، یہ اس کی صفت جلال ہے۔ وہ ذو الجلال والاکرام ہے، یہ اس کی صفت جلال ہے۔ لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اس کی صفات جمال کہی جاتی ہیں۔ تم صفات جلال کو اگر حاصل کرنے جاؤ گے تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری دسترس سے باہر ہے۔ تمہارے لیے بہتر اور اولیٰ کیا ہے کہ تم اس کی صفات جمال کو اختیار کرو۔ اور اس کی صفات جمال کیا ہیں؟ جیسے اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا غفور ہونا، اس کا رزاق ہونا، یہ اس کی وہ صفات جمال ہیں جن کے ساتھ مومن کو متصف ہونا لازم ہے، اور مومن ہے ہی وہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں ایک بالکل الگ مکمل موضوع ہے، مگر مختصر یہ عرض کر دوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے اندر واحد ہستی پاک ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے انہیں یہ عطا ہوئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم ہیں۔ ہر صفت کو کامل طریقے سے اگر انسانوں میں کسی جگہ جلوہ فرما دیکھنا ہو تو اس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ کرو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شانیں عطا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلاً قرآن نے اللہ کا تعارف پہلا ہمیں کیا کروایا؟ پہلا تعارف آپ کے لیے، میرے لیے، جو 1400 سال میں ہمارے بڑے گزر گئے اور کئی ہزار سال تک جو آئیں گے، ان کے لیے آخری کتاب ہدایت قرآن پاک ہے۔ حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ ایک اس کی نزولی ترتیب ہے، ایک اس کی مصحفی ترتیب ہے۔ مصحفی ترتیب ہمارے اوپر پڑھنا فرض ہے۔ قرآن کو کھولا، پڑھا، اوپر لکھا تھا بسم اللہ پہلے صفحے پہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ جی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کون؟ کیسا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں جی۔ چھوا ہے؟ نہیں جی۔ کبھی ملے ہو؟ نہیں جی۔ پھر وہ کیسا ہے؟ کون ہے؟ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں اس کی؟ بھائی آگے تو پڑھو۔ اب پہلا تعارف جو عقل انسانی پہ اس نے اپنا کھولا، پہلا تعارف جو آخری کتاب خدا کا پہلا تعارف کراتی ہے، آخری کتاب خدا کا پہلا تعارف کرا رہی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کیا۔ کون اللہ؟ الرحمن، جو رحمت بے پایاں کا مالک ہے۔ الرحیم، اور بے حد و حساب رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیں، بعض صفات ایسی ہیں جن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ میرے جد امجد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، صادق مجھ پہ آتا ہے کہ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ مفتی، نہ قاضی ہوں، نہ میں تریہ روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں۔ یہ صادق مجھ پہ آتا ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں اپنی جہالت کا برملا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات بیان ہوئی ہیں جن کا کسی دوسری زبان میں کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے اور ترجمہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ان میں مثال کے طور پہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ وہ الصمد ہے۔ ہم نے صمد کا کیا ترجمہ کیا؟ بے نیاز۔ نہیں جی بے نیاز مزہ نہیں آیا پائن، پھر کی لینا جناب، انہوں نے کہا جناب بے پرواہ۔ اب لغت جو ہوتی ہے اس میں الفاظ مستعمل ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے لفظ کی قدر و قیمت کا۔ اردو زبان میں ہم نے کہا کہ جی اللہ بے نیاز ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ الصمد کا۔ اب آ جائیں اسی سے استدلال کر لیں، یارو میں تینوں فون کیتا سی بڑی تو بے نیازی بھی کھائی بھائی، وہ یار بھائیاں نال دوستاں نال ایڈی بے نیازی نہیں چنگی ہوتی۔ معلوم ہوا بے نیاز لفظ اردو محاورے میں، پنجابی محاورے میں انسانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا وہ بے پرواہ ہے، وہ یار ایڈی بے پرواہی نہیں چنگی ہوتی، بڑا بے پرواہ آدمی ہے۔ وہ نہیں یار انہوں نے کہنا تو بڑا ہی بے پرواہ آدمی ہے۔ لہذا محاورے میں بے پرواہ عام لوگوں کے لیے مستعمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی عام گنہگار لوگوں کے لیے بھی مستعمل ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم کی شرط بھی نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ بندہ بے نیاز بھی ہو سکتا ہے، جیسے علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ یاد رکھیں بندہ بے نیاز ہو سکتا ہے، بندہ بے پرواہ ہو سکتا ہے، بندہ الصمد نہیں ہو سکتا، بندہ الصمد نہیں ہو سکتا۔ بے نیاز ہو سکتا ہے، بے پرواہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری زبان کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے، مگر بندہ الصمد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض صفات ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ رعایتاً کر لیتے ہیں کہ کچھ سمجھ تو آ جائے۔ ان میں ایک جیسے الصمد ہے، اسی طرح الرحمن بھی ایسی صفت ہے جس کا کوئی ترجمہ سوائے عربی کے اس لفظ کے کسی دوسری زبان میں موجود نہیں ہے۔ کہ الرحمن کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جو اس کی انٹینسٹی ہے، اس کی انٹینسٹی ہے، اس کی شدت ہے، وسعت ہے، اس کو کوئی اور لفظ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر، الیبوریٹ نہیں کر سکتا۔ آپ وہ ایکسپریس کریں، وہ بات اس ایکسپریشن میں نہیں آ سکتی۔ آپ امپریشن دینا چاہیں، وہ اس کے امپریشن میں نہیں آ سکتی۔ الرحمن اور الرحیم یہ دو اسی طرح کے الفاظ ہیں جس میں رحمت کی ایسی انٹینسٹی ہے جس کا ہم رعایتاً یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ رعایتاً ترجمہ ہے، حقیقتاً اس کا کوئی ترجمہ موجود نہیں۔ اس کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلا تعارف جو اس نے کرایا اپنی رحمت کی ایسی انٹینسٹی کا کرایا، اتنی وسعت کا کرایا جو انسان کے عقل اور فہم سے ماورا ہے، جسے صرف اور صرف وحی کی زبان اور وحی کے لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اور لینگویج اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے سوائے وحی کی اپنی زبان کے۔ الرحمن الرحیم، یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ باقی جتنے الفاظ ہیں وہ اس کی شرح ہیں، اس کا متبادل نہیں ہے۔ پہلا تعارف جو اس نے عقل انسانی پہ ریویل کیا اپنا، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ الرحمن۔ اچھا جی، تسمیہ تو سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بعض ائمہ نے کہا کہ جو تسمیہ ہے یہ سورت کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ آیتوں میں اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ تو پھر جی آگے آ جائیں، فاتحہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمد، سب تعریفیں للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔
جلال کی جمال کی ہر تعریف، حتیٰ کہ آپ میں جو خوبی پیدا ہوئی اس خوبی کی تعریف بھی اسی کی طرف لوٹے گی، آپ کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یہ امر ہے اس کا، یہ حکمت عزتی ہے اس کی کہ الحمدللہ، ہر تعریف کا مالک وہی ہے، ہر تعریف اسی کی ذات کے لیے، جس میں جو حسن ہے، جب حسینوں کی حسن کی، ماہ جمالوں کی جمال کی، ہر ایک چیز کی جو زیبائی اور حسن ہے اس کی تعریف اسی کی ذات کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمت بے پایاں کا مالک ہے۔ تو اس نے اپنی ربوبیت کے بعد جو دوسری تعریف اپنی بتائی، جو دوسری صفت اپنی بتائی، وہ پھر رحمان اور رحیم بتائی، جہاں سے قرآن آغاز کرتا ہے، فاتحہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اگر ربوبیت کو بھی دیکھیں، ربوبیت ہے پالنا، وہ اسے بھی پالتا ہے جو شعور رکھتا ہے، اور وہ اسے بھی پالتا ہے جو شعور نہیں رکھتا، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہیں مانتا، وہ اسے بھی مانتا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ اسے بھی مانتا ہے جو اسے بھی عطا کرتا ہے، اسے بھی پالتا ہے جو اسے جھٹلاتا ہے۔ یعنی اس کی ربوبیت بھی اس کے دائرہ رحمت کی لپیٹ میں ہے، وہ اپنی ربوبیت پہ بھی اپنی رحمت کو غالب رکھتا ہے، اس لیے اس کے رب ہونے میں بھی اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ اور پھر اس نے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، تھوڑی تمہید اس بات کی لمبی ہو گئی، لیکن بیان یہ مقصود تھا، سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اپنا پہلا تعارف چاہے اس کی تسمیہ سے دیکھیں، چاہے فاتحۃ الکتاب سے دیکھیں، یعنی کتاب جہاں سے آغاز کر رہی ہے وہاں سے دیکھیں، تو وہ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے رحم کے ساتھ انسانوں کو کرواتا ہے۔ مولا تیری اس رحمت کو ہم اگر مجسم کہیں دیکھنا چاہیں، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہیں دیکھنا چاہیں، اس کی ریفلیکشن دیکھنا چاہیں، تو کیسے دیکھیں، کہاں دیکھیں؟ فرمایا لوگوں، میں نے اپنی رحمت کا اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مظہر پیدا کیا، جو سب سے بڑا مظہر پیدا کیا، اس کے لیے اس نے اسی قرآن میں، جہاں اس نے اپنی ربوبیت کو یونیورسز کے لیے بیان کیا، اسی قرآن پاک کے اندر بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو بھی کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر اپنے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یاد رکھیں، ائمہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ چاند اللہ کی برہان ہے، سورج اس کی برہان ہے، ستارے سیارے اس کی برہان ہیں، مخلوقات اس کی برہان ہے، اس کی دلیل ہے، چرند پرند یہ سب اس کی دلیل ہیں، کائنات کی وسعت یہ سب اس کی برہان ہے۔ ہر ایک چیز کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، کائناتوں کو، ان کے نظم کو، ان کی ترتیب کو اس نے اپنی دلیل بنایا، اپنی برہان بنایا، مگر محمد مصطفیٰ کو اپنی برہان اعظم بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں برہان ہیں، حضور برہان اعظم ہیں، یہ سب چیزیں دلیل ہیں، حضور دلیل اکبر ہیں اس کی، یہ سب چیزیں مظہر ہیں اس کی قدرت کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قدرت کے مظہر اتم ہیں۔ یہ شان اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اس لیے اس نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ تو مومن پہ ایمان کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ یہ اس کی رحمت کا مجسم بننے کی کوشش کرے، اور مخلوق کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ رحمت کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، رحمت کے اوپر، اور رحمت کی وہ ساری صفات جو یہ اختیار کرتا ہے یہی طے کریں گی کہ اس بندے کا عمل کیا تھا، اس کا نصیب کیا تھا، اس کا اپنے لیے چوائس کیا اس نے کی۔
اور میں آخری حصہ گفتگو کا آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، بندے پر اس کی عبادت کے ناطے، یعنی اس معبود کا عابد ہونے کے اور اس مسجود کا ساجد ہونے کے اور اس خالق کی مخلوق ہونے کے ناطے بندے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی اس صفت جمال کو اختیار کرے اور اس کی مخلوق میں رحمت کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے۔ رحم سے متعلقہ جتنی صفات ہیں انہیں اختیار کرے۔ اللہ سخی ہے، وہاب ہے، وہاب ہے، اور ایسا سخی ہے کہ جو صلے کی طلب کے بغیر عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، انسان کو اپنے اندر اتنا ظرف پیدا کر لینا چاہیے کہ وہ کسی کو اس کی صلے کی طلب اور صلے کی تمنا کے بغیر بھی کچھ دے سکے۔ اگر اتنا ظرف ہے اس میں کہ وہ صلے کی طلب کے بغیر، صلے کی تمنا کے بغیر اس سے نیکی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک درجہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے قریب کر لیا ہے۔ دینے سے مراد صرف مال دینا نہیں ہوتا، دینے سے مراد ایک مسکراہٹ کی خیرات بھی ہو سکتی ہے، کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، کسی محتاج کی کوئی احتیاج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اسے صلے کی طرف، جیسے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، یہ ایمان کا عامیانہ درجہ ہے، ایمان کا عامیانہ درجہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ یہ ایمان کا کامل درجہ نہیں ہے۔ ایمان کا کامل درجہ یہ ہے کہ احسان کرو اور صلے کو بھول جاؤ، نیکی کرو اور واپسی کی طلب کو بھول کر نیکی کرو۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس نے میرے سے بدی کرنی ہے، پھر بھی اسے نیکی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے، ہر ایک کو معاف کرتا ہے۔ اب دیکھیں، رحمت دیکھیں اور ظرف دیکھیں۔ اسے ہماری اب تو اس طرح کے لفظ استعمال کرنا بھی ہم نے جس طرح کی معاشرت بنا لی ہوئی ہے، خوف آتا ہے کہ کچھ باتیں کھل کے کی جا سکیں، لیکن ساڈے اتنے لفظ کہندے سن کہ جی خدائی ظرف رب نے انہوں دیتا سی۔ وہ بندہ سوچتا ہے خدائی ظرف کی ہوندا ہے، اسے سمجھنا ہے تو معافی سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف کرتا ہے جو رو کے، آہو زاری کر کے، آنسو بہا کے، منتیں ترلے کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسے بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے جو روتا نہیں ہے، آنسو نہیں بہاتا، آہو زاری نہیں کرتا، ویسے سادگی سے اسے معافی مانگتا ہے، معاف کر دے، کہتے جا معاف کیا۔ اور وہ ایسے بندے کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہے جو اس سے معافی مانگتا نہیں ہے، معافی مانگنے کا ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ کرنے پہ بھی وہ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اب یہ 3 درجے ہو گئے، ایک رو دھو کے معافی مانگنے والا، بنا روئے معافی مانگنے والا، اور معافی نہ مانگنے والا، صرف معافی مانگنے کا ارادہ کرنے والا۔ وہ تینوں کو چاہے معاف کر دے۔ اور اس میں ایک چوتھا درجہ بھی آتا ہے جو معافی مانگنے نہیں جاتا، اس کا در نہیں کھٹکھٹاتا، اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کی طرف ارادہ نہیں کرتا، وہ چاہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا ہم اپنے اندر یہ خدائی ظرف پیدا کر سکتے ہیں کہ جو رو کے معافی مانگے اسے معاف کر دیں؟
جو بنا روئے معافی مانگے اسے بھی معاف کر دیں، جو معافی کا ارادہ رکھتا ہو اسے بھی معاف کر دیں، اور جو معافی نہ مانگے اسے بھی معاف کر دیں۔ یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہونا، اس کا قرب اختیار کرنا۔ اس کا قرب یہ قرب صفات ہے، یعنی اس کی صفتوں کے ذریعے اس کے قریب ہونا، یعنی وہ سخی ہے، جیسے ابھی پہلے کہا کہ ایسے کو بھی دیتا ہے جو مانتا ہے، ایسے کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا، انکار کرتا ہے اس کا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال صوفیاء کرام ہیں۔ ان کا جو لنگر تھا وہ ہر ایک کے لیے تھا، کسی کا فرقہ نہیں پوچھا جاتا، کسی کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، ذات پات نہیں پوچھی جاتی، ہم غور نہیں کرتے۔ مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ افغانستان میں جائیں، اکثریت وہاں صوفیاء کرام کے سلسلوں کی ہے۔ موراکو میں، انڈونیشیا میں اور دیگر دنیا اسلام میں، پورے نارتھ افریقہ میں، عراق میں، شام میں، اردن میں، ہر جگہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اکثریت مسلمانوں میں صوفی سلاسل کی ہے، اور جگہ جگہ خانقاہیں ہیں، اہل تربیت ہیں، اور کسی جگہ اتنے اصرار سے دال نہیں پکائی جاتی جتنے اصرار سے دال برے صغیر میں پکائی جاتی تھی۔ یعنی ایک عام محاورہ سی ہو جی کتنے چلے ہو، وہ جی فلانے دربار تے چلنا، چلو لنگر دی دال لینا آئی۔ دال لنگر کی، لنگر کا اور دوسرا تصور ہی نہیں، وہ دال ہی ہے۔ کیوں ہے؟ یہ جو لنکا کے ساحلوں سے لے کے انڈس کے کناروں تک ایک یونینیمس کلچر صوفیوں نے اختیار کیا، وہ آج سے نہیں، 1200 سال 1300 سال کی تاریخ ہے یہاں تصوف کی، صوفیات کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ریزن کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خطے کا جو اکثریتی مذہب تھا وہ ویجیٹیرین ہے، اور بھی دیگر مذاہب یہاں جو بستے تھے ہندو دھرم کے علاوہ بھی، ان میں ویجیٹیرینز ہیں بکثرت۔ کچھ مچھلی نہیں کھاتے، کچھ کھاتے ہیں ویجیٹیرین ہو کر بھی، کچھ سبزیوں کے اندر بھی اختصاص رکھتے ہیں کہ یہ کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی۔ اس کا جو بہترین حل تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایسی چیز یہاں لنگر میں پکائیں جو کسی بھی کھانے والے کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میں جاؤں گا تو میری طلب کا، میرے مذہب کے دھرم کے مطابق کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سوال کو ہی ختم کر دو، جو بھی آئے اس کے لیے دال موجود ہے۔ ویسے مجھے لائٹر نوٹ پہ بات یاد آ گئی، مجھے ایک شخص ملے امریکہ میں، کہنے لگے جی کل مجھے ایک بندہ، وہ میاں والی سے تھے، کہتے کل مجھے ایک بندہ ملا ہے اور میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ میاں والی سے ہے۔ کہ جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ آیا ہے اور مینیو لگا ہوا تھا اور مجھے کہتا ہے کہ ڈال کتنے پئی ہے، ڈال کدھر ہے؟ میں کہا میاں والی سے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے میں نے کہا پوری دنیا میں دال کو دال کہا جاتا ہے، میاں والی میں دال کو ڈال کہا جاتا ہے۔ تو یہاں برے صغیر میں دال پکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صوفیاء میں یہ ظرف تھا کہ وہ کسی کا رنگ، نسل، نسب، دھرم، عقیدہ پوچھے بغیر اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتے تھے۔ تو جتنے صوفی ہیں ان کے آپ القاب دیکھیں، داتا گنج بخش، داتا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے عربی زبان میں۔ داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے،
اور اللہ کی صفات میں کسی بھی جگہ اسے شمار نہیں کیا گیا۔ داتا کا محض مطلب سخی ہے، اس لیے داتا کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، نہ اس کے ساتھ یہ برابری کا دعویٰ ہے، بلکہ داتا کہنا اس کی زندگی بھر کی اس خدمت کو ریکوگنائز کرنا ہے جو اس نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے بھی کی، اور اس کے دربار سے فیض اور فضل اور رحمت کے جو چشمے آج تک پھوٹ رہے ہیں سخاوت کے، اس سب کو ریکوگنائز کرنا ہے اسے داتا کہہ کے۔ تو داتا کا مطلب سخی ہے، سخی سرور، سخی سلطان باہو۔ تو جتنے صوفیاء ہیں یہ سخی تھے۔ کوئی کنجوس صوفی نہیں ہو سکتا اور کوئی صوفی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ صوفی کنجوس نہیں ہو سکتا اور کنجوس صوفی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سخاوت اس کی صفت ہے، اور جو بندہ ہے وہ ہے جو اس کی صفات کے قریب ہو جاتا ہے۔ آخری صفت اگر میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن میں تو ان لفظوں میں نہیں آئی، مگر صالحین نے مختلف کتب میں اس کا ذکر کیا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح اسماء اللہ الحسنی میں اسے بیان کیا، ستار العیوب، کہ وہ عیب ڈھانپتا ہے۔ آج کے دور میں اس صفت کو جو اختیار کرتا ہے وہ ولی ہے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ جبہ پہنتا ہے یا پتلون پہنتا ہے، وہ انگریزی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے، یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ اگر وہ ستار العیوب صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے وہ ولی ہے۔ فی زمانہ سب سے بڑا فتنہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنا ہے، اور آپ ستار العیوب کی صفت سے کیسے متصف ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اس ایک چھٹاک کی زبان کے ذریعے، جسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آدمی مخفی است در زیر زباں، این زباں پر دست بر درگاہ جاں، کہ پورا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ وہ اتنا بڑا دعویٰ، اگر میں 6 فٹ دا زبان میری 3 انچ دی ہے تو 6 فٹ 3 انچ دے پچھو کنے لوگ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ 3 انچ ہے نا، 4 انچ ہوگی، جی بہت لمبی ہوئی کسی دی کہ فٹ ہوئے گی، یہ تو آتے نہیں جاندی کسی دی۔ 3 انچ کی زبان کے پیچھے 6 فٹ کا انسان چھپا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ حویلی ہوتی ہے نا، بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، پوری حویلی اتنی بڑی ڈیوڑی کے ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ جب تک پردہ پڑا ہے آپ کو حویلی کے اندر کچھ نظر نہیں آتا کہ اندر کا ماحول کیا ہے۔ جیسے ہی ڈیوڑی کا پردہ اٹھتا ہے پتہ چل جاتا ہے گھر کے اندر، حویلی کے اندر کیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ این زباں پر دست بر درگاہ جاں، تمہارے اندر کے سارے انسان کے اوپر یہ زبان ڈیوڑی کے پردے کی طرح ہے، یہ جب کھلتی ہے پتہ چل جاتا ہے اندر کیا ہے، اندر کیا چھپا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان زبان سے کئی گناہ کرتا ہے، جن میں ایک بنیادی زبان جھوٹ بولنا ہے، دوسرا گناہ چغلی اٹھانا ہے، تیسرا گناہ غیبت کرنا ہے، چوتھا گناہ بہتان لگانا ہے۔ آپ غور کریں کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا کیا ہے؟ بہتان کسی کا ایسا عیب بیان کرنا، ایسا نقص بیان کرنا، ایسا جرم اس کے ساتھ منسوب کرنا جو اس نے نہیں کیا، یہ بہتان ہے۔ یعنی آپ نے کہا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے حالانکہ اس نے نہیں بولا، یہ بہتان ہے۔ فلاں شخص نے قتل کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا، یہ بہتان ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ایسا جرم بیان کریں جو اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ غیبت یہ نہیں ہے۔ بہتان میں اور غیبت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ بہتان ایسا جرم ہے جو اس میں نہ تھا، کسی نے کہا کہ اس میں یہ ہے، کہنے والا گنہگار ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟
غیبت کسی کا ایسا جرم ہے، کسی کا ایسا نقص ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ نقص اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لہذا اسلامی شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے، سورہ حجرات کی روح سے آپ کسی شخص کا ایسا عیب بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس میں نہ پایا جاتا ہو، اور ایسا عیب بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس میں پایا جاتا ہو۔ پائے جانے والا، نہ پائے جانے والا، آپ دونوں جرائم اس کے بیان نہیں کر سکتے۔ اب غور کریں، آپ نے اپنے آپ کو بہتان سے روک لیا کہ آپ کسی کی ایسا عیب بیان نہیں کریں گے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ جو قاتل نہیں ہے اسے قاتل نہ کہیں، جو جھوٹا نہیں ہے اسے جھوٹا نہ کہیں، جو بد کردار نہیں ہے اسے بد کردار نہ کہیں، کوئی بھی تہمت کسی کے اوپر نہ دھریں۔ آپ بہتان لگانے سے رک گئے، آپ نے اس کے کچھ عیب ڈھانپ دیے، لیکن جب آپ غیبت کرنے سے رک گئے، آپ ایسے جرم سے رک گئے بیان کرنے سے جو اس میں تھا۔ اگر وہ جھوٹا ہے، آپ 10 بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ جھوٹ پہ بول دے، اور اس کی کوئی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو جب غیبت سے روک لیں گے، بہتان سے روک لیں گے، یہ زبان عیب بیان کرنے سے جب رک جائے گی، تو یہ زبان کس صفت سے متصف ہو جائے گی؟ ستار العیوب کے ساتھ۔ میرے بھائیو، یہ بنیادی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اپنے مولا کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، اس کی صفات کے اپنانے سے۔ تو اس کی صفات میں غور کریں، وہ معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کریں۔ وہ سخاوت کرتا ہے، آپ بھی سخاوت کریں۔ وہ بخش دیتا ہے، آپ بھی بخش دیں۔ وہ رحم کرتا ہے، آپ بھی رحم کریں۔ وہ صلے کی طلب اور تمنا نہیں رکھتا، آپ بھی صلے کی طلب اور تمنا سے آزاد ہو جائیں۔ وہ عیب ڈھانپتا ہے، آپ بھی عیب ڈھانپیں۔ آج ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جو معاشرتی حالت بنا رکھی ہے، اس میں بنیادی قصور ہمارا تربیت کا ہے کہ ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ ستار العیوب ہونا مومن کی بنیادی صفات میں سے ہے، کیونکہ مومن کے محبوب کی صفت ہے کہ وہ عیب ڈھانپتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ کبھی ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھے۔ وہ ہر ایک کے عیب ڈھانپے، ہر ایک کے پردے رکھے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا مفہوم دنیا دار کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کے مفہوم سے مختلف ہوتا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو، خالق کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، جس قدر علم سے، تجربے سے، مشاہدے سے ہمارے لیے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، اس کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے، تاکہ وہ رحم، فضل، سخاوت، عیب ڈھانپنا ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جو ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم ان ساری صفات کو اپنے اوپر غالب کریں۔ بعض چیزیں انسانی استطاعت میں نہیں بھی ہوتی، لیکن جو استطاعت میں ہیں انہیں حسن نیت سے باری باری اختیار کرنا چاہیے۔ ویسٹ کی ایک رسم ہے، آگے آئے گی، جسے وہ نیو ایئر ریزولوشن کہتے ہیں۔ ہر سال کا کوئی نہ کوئی عہد کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ساتھ کوئی عہد کرنا چاہیے اپنے ایمان کے لیے، جس کا ہم ڈھنڈورا نہ پیٹیں، جس کا سٹیٹس نہ لگائیں، جس کا اعلان نہ کریں، وہ میرے اور میرے مولا کے درمیان رہے۔ لیکن وہ بہترین ریزولوشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس ایک برس میں تیری اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کروں گا، اور جو میری استطاعت میں ہوگا وہ میں کروں گا، باقی تیری توفیق ہے۔ تو جتنی غالب کرے گا مجھ پہ،
اتنا میں تیرے قریب ہوں گا۔ تو یہ انسان کا مقصد زندگی ہے اور یہی انسان کا مقصد بندگی ہے۔ آخری میرا آپ تمام دوستوں اور بزرگوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان، اپنی معاشرت میں اگر آپ اس کے رحم کے اور کرم کے مجسم بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان نفرت کو نہیں، عداوت کو نہیں، محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اردو زبان میں جو آج تک جتنی عظیم نعتیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی نعت، نمائندہ نعت جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کی بیان کی جاتی ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اردو کی سب سے نمائندہ نعت تصور کی جاتی ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے جو کام کیا وہ نفرتیں مٹائیں، تعصبات مٹائے، غلام کا اور سردار کا فرق ختم کیا، اعلیٰ ذات اور ادنا ذات کے نعروں کو ختم کیا، عربی ہونے اور اجمی ہونے کے امتیاز کو ختم کیا، گورا ہونے اور کالے ہونے کے کمپلیکس کو ختم کیا، اور اس کی بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو برابری کی سطح پہ لائے اور یہ اعلان فرمایا قرآن مجید نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب تم میں سے وہ ہے جس کا تقوی اس پہ بلند ہے۔ تو کوئی انسان ذات پات کی بنیاد پہ بڑا نہیں ہوتا کہ میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں میاں ہوں، میں شیخ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں جاٹ ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ فلاں یہ کمی کمین ہے، اور باقی ان کی اقوام کے ساتھ ہم نے اپنے طور پہ جو منسوب برائیاں کر رکھی ہیں انہیں بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا کی نظر میں نہ میرا آوان اور ملک ہونا میری برتری کی دلیل ہے، اور نہ کسی کا کسی ادنا ذات سے وابستہ ہونا اس کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کا عمل بڑا ہے، اور چھوٹا وہ ہے جس کا عمل چھوٹا ہے۔ تقوی معیار ہے، اور یہی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر امانت ہے رسول اللہ کی، اور یہ ممبر امانت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت شیس علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے ہر پیغمبر کی۔ اور اس ممبر سے انبیاء نے مخلوق کو لڑایا نہیں، نفرتیں نہیں پھیلائیں، باہم دیگر دست و گریباں نہیں کیا، بلکہ تنوع کو تسلیم کرنے کا درس دیا، رنگ برنگیت میں زندہ رہنے کا درس دیا، یگانگت پیدا کی۔ اور آج بدقسمتی سے یہ ہماری ایک بنیادی ایک سوشل فلا ہے کہ ہم اہل اعتدال کی بجائے شعلہ بیانوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں مذہبی، تو میں آپ کو پہلا مشورہ یہی دوں گا کہ اعتدال اختیار کریں، دوسرے کے نقطہ نظر سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہی اسلاف کی، اکابر کی تعلیم ہے، اور یہی عارف لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال کا پیغام ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک،
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو بنیادی بات یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ لے جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔